کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور پیشی خدمت ہے نعمت افطار کا خصوصی سیگمنٹ یعنی بزم قرآن۔ جی ناظرین کرام، آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن اور دنیا کی حقیقت، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اور غالب نے کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور اس فانی دنیا کی فانی اشیاء میں یہ مادی جسم گم سم ہو کے رہ گیا ہے، اسے یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے ایک عہد کیا ہے اور ایمان لایا اس بات پر کہ یا اللہ میں موت پر بھی ایمان لاتا ہوں، موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لاتا ہوں، تیری بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، میری قبر کی بھی منزل ہے، میری حشر کی بھی منزل ہے، اور اس کے بعد تیرے فیصلے کا دن بھی ہے، میدان محشر میں پل صراط بھی ہے۔ مگر یہ فانی دنیا میں، اس دار فانی میں انسان ایسا محو اور مگن ہو گیا کہ وہاں سے اس کا دھیان ہٹ کے رہ گیا۔ ظاہر ہے مادی جسم اور یہ مادی چیزیں انہوں نے اس کو غفلت میں اور خواب غفلت میں ڈال دیا۔ آج ہم بات کریں گے قرآن اور دنیا کی حقیقت اس حوالے سے، تو مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، دنیا علم و فن کی قداور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ قرآن کی روح سے دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جو لفظ دنیا ہے نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ یہ دنون سے ہے، اس کا معنی ہے قریب، صحیح۔ تو چونکہ آخرت سے یہ بہت قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ دنا سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کمتر، چونکہ آخرت کے مقابلے میں یہ کمتر ہے اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل صیغہ مؤنث ہے ادنا کا۔ ادنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت قریب بھی ہوتا ہے، اور ادنا کا معنی بہت کمتر بھی ہوتا ہے، زیادہ کمتر بھی ہوتا ہے۔ تو وہی معنی ہوگا کہ آخرت سے قریب ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو اس کے بارے میں فرمایا نا، وہ کئی باتیں کئی مقامات پر ارشاد فرمائیں۔ جیسے مثال کے طور پر وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کھیل کود کے تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی اخروی زندگی ہے اگر وہ جانیں۔ اب دیکھیں لہو و لعب، کبھی آپ نے بچپن میں کچھ مداری تماشا دکھا رہا ہو تو دیکھا ہے نا آپ نے، بالکل۔ کبھی کس کا تماشا کبھی کس کا تماشا، تماشائی جمع ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد نہ وہ تماشا رہتا ہے نہ تماشا دیکھنے والے رہتے ہیں۔ صحیح اچھا جس وقت تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، صحیح، انوالو اتنے ہاں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں نہ دیکھنے والا نہ دکھانے والا نہ تماشا۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں لوگ آ کر اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور جانا ہی نہیں ہے، ہمیں اسی میں رہنا ہے، اور پھر اچانک موت آتی ہے اور اسے دبوش کر لے جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ دنیا کھیل کود اور تماشا فرمایا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس میں ہزار برس زندگیاں بسر کی ہیں، وہ روز قیامت کے ویسے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ انتقال کے بعد جب پوچھا گیا کہ کتنا لے کر آئے تو کہا کہ ما لبثوا غیر ساعہ، لگتا ایسا ہے کہ ایک لمحہ ہم دنیا میں گزار کر آئے۔ کسی نے کہا لگتا ایسا ہے کہ ایک دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے
دوسرے دروازے سے گزر کر مولا تیری بارگاہ میں آ گئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ متاع لکم ولی انعامکم، یہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے برتنے کی جگہ ہے. صحیح. اچھا یہ بھی فرمایا کہ وہاں خاص طور پر کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری دنیاوی چیزیں بیان فرمانے کے بعد کیا کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے، بڑا کم ہے. کم. اصل جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین تو جس سے دنیا چھوڑی، دنیاوی زندگی میں زیادہ منہمک نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اخروی زندگی میں عطا فرمائے گا. صحیح. اور آخری بات میں اس میں عرض کروں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ بلکہ وہ ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، نہ کہ آخرت زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والی جگہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرمایا کہ جو دنیاوی طور پر ایک دم منہمک ہو جاتے ہیں، عیش میں آ جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اگر اس مری ہوئی بکری جو کہ یہ گھر والوں کے لیے بیکار ہو چکی ہے، مردہ بکری بیکار ہو چکی ہے، اگر اس جتنی بھی حیثیت ہوتی یا دنیا کی زندگی کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی زندگی میں منہمک ہونے سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین آمین. دنیاوی زندگی کے حوالے سے آپ نے مثال بھی پیش کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کی جو بندہ مومن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کیا افانی اس کی حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ دنیا تقریباً 115 بار آیا ہے، اور اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور دونوں جو ہے وہ ان دونوں کا جو ذکر ہوا ہے وہ ایک ہی، ان کی تعداد ایک ہی ہے. وہ بھی ایک لطیف نقطہ ہے قرآن کا جو اعجاز عدد ہی ہے، اس میں اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال کے طور پر اسے بھی ذکر کیا جاتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں کہیں بھی دنیا کا ذکر آیا ہے تو وہ 3 طرح سے آیا ہے. جہاں بھی ذکر ملے گا دنیا کا آپ کو، وہ ان 3 امور میں سے کسی نہ کسی امر کے ذیل میں یا اس کے مقصود کے طور پر نظر آئے گا. ایک تو دنیا سے بچانے کے لیے التحذیر من الدنیا، ایک اس سیاق میں قرآن میں دنیا کا ذکر آتا ہے، دنیا سے ڈرانا، دنیا سے بچانا، آخرت کی طرف لو لگانا. دوسرا دنیا کا ذکر جہاں کہیں آیا اس سے ہٹ کر دوسرے نمبر پر وہ آیا ہے تفضیل الآخرہ علی الدنیا، کہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا، اور تقابل کر کے آخرت کی فضیلت بتائی گئی، جتائی گئی کہ آخرت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ترجیح رکھتی ہے، وہ افضل ہے، دنیا اس کے مقابلے میں ادنا ہے. تیسرا جو سیاق ہے، تیسرا دنیا کا ذکر وہاں آیا جہاں یہ بتایا گیا کہ العکس من نصیب الدنیا، کہ دنیا میں سے بھی تھوڑا سا حصہ لینا ہے، لیکن ما جعل الاخرتی المقصد الاہم والاولا، لیکن آخرت جو ہے اس کو مقصد اہم اور مقصد اولا اور مقصد اعلیٰ ہی رکھنا ہے. یعنی 3 طرح کے سیاقات میں ہمیں دنیا کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، اور تینوں کے اندر کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ آخرت جو ہے وہ مقصد اعلیٰ ہے، وہ مقصد اعلیٰ ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ دنیا اس کے مقابلے میں ادنا ہے. تو اس لیے صرف اسی دنیا پہ نہیں ریجھ جانا چاہیے. قرآن میں فرمانا قل متاع الدنیا قلیل، کہ اس محبوب فرما دو اس دنیا کا سامان تھوڑا ہے، کیونکہ یہ دنیا ظاہری بات ہے پائیدار نہیں ہے، یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے، اس دنیا کو فنا ہے. مکمل دنیا کو بھی فنا ہے اور بندے کو بھی فنا ہے. بندہ تو پہلے ہی مر جاتا ہے، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن بندہ جو ہے جس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی، موت ہو گئی، اس کا سامان تو ویسے ہی ختم ہو گیا. جبکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اٹرنل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اس زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو انعامات رکھے ہیں فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہے وہ خیر ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بہتر ہے، اور وہ ابقا، اور وہ سب سے زیادہ دیر پا ہے، باقی رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی آخرت کو ترجیح دی گئی اور دنیا کے بارے میں ڈرایا گیا، بتایا گیا. اور احادیث کے اندر بھی ایسی آیا، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام گزرے، ایک جانور جو ہے مرا ہوا تھا چھوٹے کانوں والا. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا جو ساتھ تھے ان سے کہ بھئی کیا تم میں سے کوئی سے 1 درہم کے عوض لے گا؟ انہوں نے عرض کیا حضور اگر یہ زندہ ہوتی تو بھی اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے اندر عیب موجود ہے، اب تو یہ ویسی مری ہوئی ہے، کون لے گا 1 درہم؟ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی اس سے بھی کم تر ہے دنیا.
دنیا، اللہ۔ تو لہٰذا صرف اسی دنیا پہ نہیں رہ جانا چاہیے، آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے ہمیں گو تیاری کہ ظاہر ہے کرنی چاہیے۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں وہ بالکل سمیٹیں، لیکن دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو آپ نے اعمال کرنے ہیں کریں اس گے کا وہ اجر ملنا ہے۔ بالکل ٹھیک لیکن ہے۔ یہ واضح کر دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کو بطور حدیث بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ صحیح ہے۔ میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، نہیں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ نا میں 1 لاکھ درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے رمضان کے مہینے میں، صحیح۔ تو کیا درود ابراہیمی کی جگہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں تو وہ درود شریف کا پورا ثواب مل جائے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ نا جو 15-20 سال میں روزے مجھ سے قضا ہوئے ہیں، ان کی میں قضا کیسے دوں؟ صحیح، بالکل بتا جی۔ اور کیا سوال تھا؟ کتنے سال قضا؟ 15-20 سال کے اندازن بتا رہی ہیں۔ اور کیا سوال ہے؟ تو میں اس وقت کس ٹائم کا نام لوں؟ اچھا، یہ آپ ہانگ کانگ سے بات کر رہی ہیں؟ میں شور کوٹ کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، شور کوٹ سے۔ اچھا، وہ کالر نہیں آئے۔ اچھا، کیا اگلا سوال آپ نے ابھی کیا پوچھا؟ آخری سوال؟ آخری سوال یہ میں نے پوچھا ہے کہ اگر میں نے نفل ادا کرنے ہوں دن کے وقت، یعنی کہ 10 بجے 9 بجے، تو میں کس ٹائم کا نام لوں؟ صحیح۔ کس چلیں۔ ٹائم پر پڑھوں؟ کس کا نام لوں؟ کس کا نام لوں مطلب وقت کیا بولوں کہ وقت کہتے ہیں نا وقت نماز عصر، اور کیا میں کہوں نفل کے لیے؟ جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا سوال؟ میں دو سوال ہے۔ ایک تو میں نے پوچھنا ہے کہ بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ رشتہ نہیں ہو رہا، اور اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ بیٹا بڑا جو ہے وہ اس کی شادی کی ہے تو وہ لڑکے چلا گیا ہے گھر سے نا، تو اچھا وہ باہر چلا گیا ہے، تو مہینہ ہو گیا، نہ کال کرتا ہے نہ کچھ، تو میں خود نہیں اسے کر رہی، وہ لڑائی کر کے چلا گیا۔ اچھا، میری بہن وہ بلا وجہ تو لڑکے نہیں گیا ہوگا میرا خیال ہے۔ نہیں، بس کچھ گھریلو ایسی باتیں تھی کہ اس کی بیوی نہیں رہنا چاہتی تھی ساتھ، تو وہ ظاہر ہے یہی مجھے ایز اے ایکسپیکٹڈ مجھے پتا ہے، یہی ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ ایک جو ہے جی ہاں، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم قرآن۔ جی، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، میرا سوال تھا ایک۔ پوچھئے نا۔ بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی مطلب جب وہ جوان ہوتی ہے اولاد اور بے حرمتی کرتی ہے اور ماں باپ کا دل دکھائے، جیسی ماں کا دل دکھا دیے، صحیح، اور ماں برداشت کرتی ہے اور صبر کرتی ہے، اور جب ماں کا وقت آتا ہے وفات کا نزدیک، جی تو اگر ماں معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچوں نے، ماں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ بچوں نے یہ غلطی کی ہے، جی جی، تو وہ ماں اگر کہتی ہے کہ میں نے اللہ واسطے کر کے معاف کر دیا، تو کیا وہ معافی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی، کیا سوال؟ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ میں نماز میں بھول جاتا ہوں۔ نماز میں بھول جاتے ہیں؟ کیا بھول جاتے ہیں نماز؟ کچھ بھی۔ اچھا 2 رکعتیں کرتا ہے، کبھی 4 کرتا ہوں، کبھی 3۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حل ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ بولتے ہیں کہ 4 دفعہ ہم کل شریف پڑھتا ہے صرف۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل شریف پڑھتا ہے، کل شریف پڑھتا ہے صرف قل شریف پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، قبلہ قرآن مجید فرقان حمید نے دنیاوی جو دنیا ہے اس کو ناپائیدار قرار دیا ہے، اس کو فانی قرار دیا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آمین۔ بعد حمد و صلوات کے بغیر کسی تمہیدی جملے کے میں قرآن کریم کی 2 آیات پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو قرآن کریم کے ساتھ جڑتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو ترجمے کے اندر۔ دیکھنے کا بھی ثواب ہے نا قبلہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہے اور خدا کے پاس، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 14 اور 15 نمبر کی آیات ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیات ہیں 15 اور 16،
جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اچھا اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں سب ضائع ہوا. یہ 2 آیات سیدھی سی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو ہمیں دنیا کے مکر سے بچائے آمین. بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ علماء حضرات نے، ہمارے بھائی امجدی صاحب نے بھی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت پیرائے میں کچھ باتیں کہی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. قرآن کریم کی یہ آیت پکار کر یہ بتلا رہی ہے اور نفسیاتی تجزیہ کر رہی ہے کہ دنیا ہے کیا. صحیح. یہ گھوڑوں پر نشان، یہ اشیاء کا انبار، یہ مکانات بنا لینا کوئی گناہ نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی اس کی یہ ہے کہ اگر اس میں جو حقدار ہیں ان کے حق کو تسلیم نہ کریں، اور پھر یہ جو دنیا ہے مگر یہ غافل کر رہی ہے عبادت سے. دکان چل رہی ہے، 200 گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے، اس لیے کہ میں اپنے صبح کا آغاز یاسین شریف سے کرتا ہوں دکان میں، کیونکہ ابھی کوئی آیا نہیں ہے، اب یاسین شریف پڑھ رہا ہوں. اب جب آ گئے تو آزمائش یہاں سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ اولاد بھی اور اموال بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے. بالکل سر. اب آپ آذان ہو رہی ہے، مسجد سامنے ہے یا دور ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن آپ کاروباری زندگی میں اتنا منہمک ہیں کہ آپ نے رب کو فراموش کر دیا. آغاز تو آپ نے رب کے نام سے کیا برکت کے لیے، اس کو آپ کیا کہیے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کسی اور کو؟ صحیح. تو اللہ کے ساتھ تو مکر نہیں چلتا. صحیح بات. وہ مکر وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین والا معاملہ ہے یہ کہ تدبیر کرتے ہیں یہ لوگ، یہ تدبیر نہیں چلتی. دوسری بات یہ کہ اس دنیا سے کیا کمانا چاہتے ہیں. ذرا سا تاریخ عالم پر نگاہ ڈالیے کہ فرعون نے اپنی قبروں میں سب کچھ جمع کروا دیا، سونا چاندی اشیاء سارے جمع کروا دیے. کیا ان سونے چاندی کو جب کھولا گیا ویسے ہی نکلے؟ خرابیاں ہو گئیں، لیکن کیا وہ ان کے ساتھ جیسے جسم کے ساتھ کوئی فائدہ چیز دینے والی تھی؟ بالکل کیا ان کے بالکل صحیح. کیا بات وقت ختم ہو جی گیا؟ جی تھوڑا وقت ہے، اچھا. فرما لیں. چلیں، بڑی کرم نوازی کہ یہ بات مکمل کر لوں کہ یہ جو دنیا ہے جس کو لاہ و لاب کہا گیا ہے، جس کو دھوکہ کہا گیا ہے، جس کو برائی کہا گیا، یہاں کی تیاری کے لیے ہمیں جو وقت ملا ہم نے اس میں تیاری نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہاں پکارے جائیں گے تو صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہم تو نسبت رکھتے ہیں. بے شک نسبت، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور ہم پر کرم فرماتے ہیں، کرم فرماتے رہیں گے، لیکن حضور تک جانے کے لیے کچھ تیاری بھی ہم کر لیں. بالکل صحیح. اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے کوئی تیاری بھی کر لیں. تو رمضانوں میں صرف مساجد کو آباد نہ کریں، اس کے بعد بھی مسجدوں کو آباد کیجئے. قبرستانوں میں جا کر وہ جو لوگ چلے گئے ان کے حقوق کو یاد رکھیے. ضرور جائیے جمعرات کے دن، کم از کم جمعے کے دن، تاکہ مرنے جینے والوں کا حق رہے اور آپ کو اپنی قبر یاد رہے، آپ کو اپنی منزل یاد رہے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک مسجد وہ ہے جسے آپ آباد کرنے کے لیے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے. ایک مسجد وہ ہے جو دل میں موجود ہے اور اس پر جو تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو توڑیے اور اسے آباد کیجئے. اور یہ دل خدا کا گھر ہے، اسے آباد کیجئے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور اگلا سوال اس حوالے سے کروں گا کہ ظاہر ہے یہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دے رہے ہیں. ان کی فرسٹ پرائرٹی دنیا ہے اور پھر ادر پرائرٹیز میں کہیں آخرت بھی موجود ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وہ سب دیکھیں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کی فرسٹ پرائرٹی آخرت ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی فرسٹ پرائرٹی دنیا ہے لیکن ایک پرائرٹی آخرت بھی ہے. تو اور ایک تو وہ ہے نا جن کی پرائرٹی آخرت ہے ہی نہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ارشاد فرمائیں. اچھا، ایمان کی یہ ہے کہ دنیا بذات خود بری نہیں ہے، یہ بات یاد رہے. صحیح. دنیا فی نفس ہی، دنیا کی مذمت نہیں کی گئی. صحیح. مذمت اس وقت کی گئی ہے کہ جب دنیا کی رنگینیوں میں کوئی گم ہو جائے. صحیح. اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے اور آخرت کو یکسر بھول جائے، فراموش کر بیٹھے، تو اس چیز کی، اس عمل کی مذمت کی گئی ہے. ورنہ تو دنیا میں رہنے کے لیے تو خود فرمایا نا کہ کل متاع الدنیا قلیل،
کہ یہ دنیا کا جو سامان ہے یہ قلیل قلیل ہے ہے، لیکن برتنے کی جگہ تو ہے نا یہ. برتنے کی جگہ ہے. ہاں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ جو بھی ہم نے زینت کی چیزیں پیدا فرمائی، جو کچھ ہم نے دنیا میں، یہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے. کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا کہ دنیا کی زندگی قلیل، والآخرۃ خیر لمن اتقی. آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فرعون ہوا، حامان ہوا، قارون ہوا، کہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے، ان سب نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا. یا نتیجہ کیا ہوا کہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، ان کو نیست و نابود کیا گیا. قرآن خود فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی چاہی، جو کچھ اس میں تھا اس کو چاہا، مل گیا، ہم عطا فرمائیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اتنی بات یاد رکھنا کہ اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. جو کچھ ہے دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. میں ایک مثال دوں گا. یاد رکھیں کہ دنیا میں تو نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی کپڑے پہننے ہیں، بالکل صحیح، خوشبو لگانی ہے، عید منانی ہے، جمعہ، اس کے علاوہ زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے، حج کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اندر نہ آنے دیں. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. جی. تو زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا ضروری ہے، ضروری ہے. فرمایا لیکن کشتی پانی کو اندر آنے نہیں دیتی، پانی کے اوپر چلتی ہے. تو فرمایا کہ زندگی بسر کرو، دنیا کو اندر نہ آنے دو. المال والبنون جو آپ بھی کہتے ہیں، جی جی، زینت الحیات الدنیا، یہ ساری دنیاوی زینت کی چیزیں. تو فرمایا کہ ان کی محبت کو اندر نہ آنے دو. بالکل صحیح. فرمایا کہ جس طریقے سے پانی کشتی میں آنا شروع ہو جائے تو کشتی کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح یہاں تک کہ مکمل آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو فرمایا کہ جتنا دنیا کی محبت اندر آتی رہے گی تم دنیا میں منہمک ہوتے رہو گے، تباہی بربادی ہوتی رہے گی. اور جب مکمل آ جائے گی دنیا تو پھر آخرت نہیں رہے گی، پھر دنیا ہی دنیا ہوگی، پھر گھاٹے کا سودا ہے. جی بالکل. مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، میں مختصراً اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کو دنیا میں جب اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں کے انواع اقسام بھی اسی کے لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے نعمتیں تیرے لیے، یہ شجر تیرے لیے، پھل تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، قل سیروا فی الارض کہتا ہے. تو اس کو دنیا کے اندر کتنا، کس قدر، کس حد درجہ متمتع ہونا چاہیے انسان. اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، اس دنیا میں بندہ مومن نے جو بھی کام کرنا ہے بس اس میں دو چیزوں کا لحاظ کر لے تو بس وہ بالکل بہترین زندگی ہے اس کی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو حلال و حرام اور جائز ناجائز کا خیال کرے. صحیح. کھانا پینا، سواری، دولت، کسی بھی چیز کی ممانعت نہیں ہے، اس کے اندر بس حلال و حرام کا لحاظ رکھے، جائز ناجائز کا لحاظ رکھے. ایک اور دوسرا اللہ سے کبھی غافل نہ ہو. ان دو چیزوں کا اگر خیال رکھتا ہے تو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بھی اس کے لیے آخرت کی سیڑھی ہے، یہ دنیا اس کی آخرت کی آبادی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ دنیا اس نے آباد کر لی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اچھا، حلال میں جس قدر وسائل اور نفع لے سکے، دے سکے، وسائل کے اندر جائز ناجائز کا بھی خیال رکھے. میرا مطلب ہے جتنے وسائل بھی اختیار کرے حلال وسائل بھی حلال کے، اور وہ طریقہ کار بھی جائز ہو. اس کے بعد جو اس کے اوپر شریعت نے احکام رکھے ہیں ان احکام کا بھی خیال رکھے، ہر اعتبار سے، لینے میں بھی، برتنے میں بھی، دینے میں بھی، خرچ کرنے میں، ہر اعتبار سے. دیکھیں نا قرآن نے فرمانا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو اور بھلائی کرو جیسی اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی. یعنی حصہ اپنا نہیں بھولنا، حصہ لے سکتے ہیں. کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. کھانے پینے کی اجازت دی کہ آپ کھائیں، حلال جو کھائیں، جائز کھائیں، ولا تصرفوا، لیکن اسراف نہ کریں. اسی طرح جو ہے وہ سیرو فی الارض کی جو بات آئی، زمین میں سیاحت کی بات آئی، وہ بالکل ہر طرح سے یعنی اجازت دی گئی. لیکن آخرت کو نہ فراموش کرے، اللہ سے غافل نہ ہو. فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ آخرت کو رکھے. دنیا کو بھی برتے لیکن فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے. اور قرآن میں آیا نا کہ جو کوئی صرف دنیا کی خیر مانگتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور جو لوگ دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے بشارتیں آئی ہیں، اور ہمیں وہ تعلیم بھی فرمائی گئی ہے کیا کہ
ربنا آتنا فی الدنیا بالکل حسنۃ ٹھیک ہے. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے, ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے, اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا, نار سے بچا. یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی حقیقی یاد قائم کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ہماری دنیا کو بھی اچھا کرے, ہماری آخرت کو بھی اچھا کرے, ہمارے دین کو بھی اچھا کرے. ماشاءاللہ. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے, جب دنیا کو اتنا قلیل اور اتنی اس کی حیثیت ہینچ قرار دی ہے قرآن نے, اللہ نے, جب اتنی مذمت اتر رہی ہے, اس کے باوجود ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ ہماری دنیا کو اچھا بنا دے. اس سوال, اس کی مقصدیت اور معنویت پر میں چاہتا ہوں صاحب اس کی ترتیب ذرا سے غور کر لیجئے کہ جی دنیا کو پہلے رکھا اور جو آخرت ہے اس کو مؤخر رکھا, اور اس میں علماء نے بہت ساری بحث کی ہے. اصل میں دنیا کو اگر ہم دین سے الگ کر کے پڑھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ لا یعنی بحث ہے. صحیح. اور اس میں اگر ویسے دیکھیں تو دین اور دنیا, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کہ حضور دنیا بھی چل رہی ہے اور دین کس طریقے سے زندگی گزاری. انہوں نے چہرے پر کوئی دوسرا چہرہ نہیں تھا ان کا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہی ہے, کیونکہ اگر چہرے پر نقاب ڈال لیا تو یہ منافقت ہے. بالکل. جو دنیا ہے یہ کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر اذان ہو رہی ہے, میں نے جو بات پہلے کہی تھی, وقت پر نماز پڑھیے. جو چیز آپ نے اگر 100 روپے گز کپڑا خریدا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دیگر بزرگان دین ہیں وہ بھی تو تجارت کیا کرتے تھے نا. بزرگان دین کی زندگی موجود ہے, نفع کتنا کمایا کرتے تھے. کہیں غلطی ہو جائے, کوئی عیبدار شے چلی جائے تو اس کو واپس لے لیتے تھے, یا شے کو اللہ کی راہ میں پوری لٹا دیتے تھے. بالکل صحیح. مقصد یہ ہے کہ کردار سازی میں اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو دنیا میں سچ بول کر بھی تو زندہ رہ سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں. اچھا, پیسہ جمع کرنا جو بخل ہے, بجائے بخل کے آپ سخاوت کے ساتھ بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں. عثمان غنی موجود ہیں جن کا اکاؤنٹ آج بھی ہے مدینہ شریف کے اندر, آج بھی عثمان غنی کے نام سے, عثمان بن عفان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے. اسی طریقے سے اگر زندگی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو علم کا مطلب تکبر نہیں ہے, تو وہ انکساری والے عالم میں تو زندہ ہیں, ان کی قبریں بھی بظاہر قبریں بہت دور ہیں, کوئی نشاپور میں ہے, کوئی بغداد میں ہے, کوئی بصرہ میں ہے, لیکن علماء زندہ ہیں نا. لیکن وہ لوگ جو علماء حق ہیں وہ زندہ ہیں, اور علماء حق اپنی کردار کی وجہ سے زندہ ہیں. اور وہ مومنین متقین جن کی صفات کاملہ قرآن میں بیان کی گئی, احادیث میں محدثین موجود ہیں آج اور مورخین موجود ہیں. ابن خلدون نے جملہ لکھا کہ قومیں وہ تباہ ہوتی ہیں, مقدمہ ابن خلدون میں, جن میں مذہبی عصبیت نہ ہو اور جن میں کردار نہ ہو. ورنہ الفاظ کے لحاظ سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو محدثین بھی ہیں, علماء بھی ہیں اور تاریخ دنیا بھی ہیں, لیکن انہوں نے اندر سے دل کو دنیا کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو ابن خلدون کے جملے کے ساتھ, غزالی کے جملے کے ساتھ بات پوری کروں گا کہ صوفی وہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں صوفی نظر آئے. صوفی وہ ہوتا ہے جس نے باطن میں دنیا کو نکال کر لیکن دنیا میں دین کو پہنچا دیا. واہ, بہت خوب, بہت خوب. میں ناظرین کرام ایک وقفہ میں نے لینا ہے, اور وقفہ بھی اذان عصر کا وقفہ ہے, تو اگر لے لیتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں, وقفے پہ جاتے ہیں فوراً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال تھا ایک. جی کیا سوال ہے؟ یہ روزے کے حوالے سے سوال تھا. پوچھے نا بھائی, سوال پوچھ لیں. آپ پہلے روزے رکھتے تھے, ابھی کسی مجبوری کے تحت میں روزے نہیں رکھتا. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بتائیں, مجبوری کیا ہے میرے لیے؟ کیا ہے مجبوری؟ کیا ہے آپ کی؟ یہ پیروں میں درد رہتی ہے, یورک ایسڈ وغیرہ تو بڑی رہتی ہے. پیروں میں درد رہتا ہے, یہ مجبوری ہے آپ کی روزانہ رکھنے کی؟ جی ہاں, جی اور یورک ایسڈ بڑا رہتا ہے میرا. یورک ایسڈ بھی بڑا رہتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بریک اذان عصر کا, اور اذان عصر براہ راست ہم نماز عصر ادا کر کے پھر حاضر ہوتے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.